اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر وسلطان مبین اور واضح غلبہ دے کر الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف فاتبعوا امر فرعون پس ان لوگوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی وما امر فرعون برشید اور نہیں تھا حکم فرعون کا کوئی صحیح یقدم قومہ آگے آگے ہوگا وہ اپنی قوم کے یوم القیامہ قیامت کے دن فاوردہم النار پس اتار دے گا انہیں دوزخ کی آگ میں وبئس الورد المورود اور بہت بری ہے اترنے کی جگہ المورود جس میں وہ اتارے جائیں گے وَأُتْبِعُوا اور پیچھے لگا دیے گئے وہ فی ہذہ اس دنیا کے اندر اور پیچھے لگا دی گئی ان کے اس دنیا میں لعنت و یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی بئس الرفد المرفود بہت برا ہے یہ تحفہ جو انہیں دیا جائے گا ذالک من انباء القرى یہ خبریں ہیں بستیوں کی آبادیوں کی نقصہ علیک جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر منہا قائم ان میں کچھ اب بھی باقی ہیں قائم ہیں وحصید اور کچھ جو کٹی کھیتی کی طرح مٹ گئی ہیں وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ولیکن ظلموا انفسهم لیکن ظلم کیا انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پہ فما اغنت عنہم پس نہیں کام آ سکے ان کے آلہتم ان کے الہ التی یدعون من دون اللہ وہ جن کو پکارتے تھے اللہ کے سوا من شیء کچھ بھی لما جاء امر ربک جب آ گیا حکم تیرے رب کا وما زادوہم اور نہیں انہوں نے زیادہ کیا ان کو غیر تتبیر سوائے ہلاکت کے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اور ایسے ہی پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی اذا اخذ القرى جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو آبادیوں کو وہی ظالمۃ جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہوں ان اخذہ بے شک اس کی پکڑ علیم دردناک شدید سخت ترین ہوتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے داماد ہیں اور وہ ان کے سسر ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ایک بیٹی بیاہ کے دے دی جس کا نام صفورہ تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں آپ کے لیے پریشانی بنی، فرعون آپ کے قتل کے در پہ ہوا، تو آپ وہاں سے نکل کر مدین آگئے تھے، اور مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں کافی عرصہ رہے، اور پھر یہاں سے جب جانے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کر دی، اور یہیں سے جب مصر آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ نے فرعون کو دعوت دی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے کے متصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس نسبت سے کیا، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر۔ آیات سے مراد نشانیاں معجزات ہیں، جیسے ہاتھ کا بغل سے نکالنا تو چاند کی طرح چمکتا ہونا، اور یہ آپ کے معجزات میں تھا۔ فرعونیوں کے لیے مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے، یہ آیات نشانیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سچائی کی دلیلیں تھیں۔ وسلطان مبین، اور ان میں ایک واضح غلبے والی دلیل، عصا کا اژدہا بن جانا، یہ سلطان مبین۔ الی فرعون، آپ کو فرعون کی طرف بھیجا، وملئہ، اور اس کی کابینہ، اس کے وزیر و مشیروں کی طرف، فتبعوا، فرعون کی قوم، اس کے کابینہ کے لوگوں نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی۔ اقتدار فرعون کے پاس تھا، اب وہ جیسے آرڈر دیتا لوگ سب اس کے حکم پہ چلتے تھے، لیکن وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم کوئی صحیح نہیں تھا، رشید درست صحیح سمت والا اس کا کوئی حکم نہیں تھا۔ ظاہر جابر ظالم، اس کے احکامات اس کی اپنی سوچ عقل اپنی مرضی کے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں بہت سے غلط ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے فرعون کا کوئی حکم جس پہ وہ قوم کو چلا رہا تھا بے رشید، وہ درست اور صحیح نہیں تھا، لیکن قوم مجبور تھی، اقتدار کا ڈنڈا ہوتا ہے اس پہ چلتے ہیں۔ جیسے اب بھی اقتدار والے اپنی رعایا اور عوام پہ ہر صحیح غلط حکم جاری کرتے ہیں اور لوگوں کو ماننا پڑتا ہے۔ یخدم قومہ یوم القیامہ، تو جیسے دنیا میں وہ اپنی قوم کی قیادت کر رہا تھا، ایسے ہی وہ قیادت کرے گا قومہ، اپنی قوم کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور قیادت کیسی ہوگی؟ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، دنیا میں بھی لوگوں کو گمراہی پہ ڈال کے آگے آگے چل رہا تھا، قوم پیچھے پیچھے چل رہی تھی، ایسے قیامت کے دن بھی فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، ان کے آگے آگے ہوگا اور قوم اس کی پیچھے پیچھے ہوگی، تو اتار دے گا ان سب کو النار، دوزخ کی آگ میں۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، یہ ورد مورود، ورد کے معنی ہوتے ہیں پانی کے چشمے یا پانی کے مقام پہ اترنا۔ مورود کے معنی ہوتے ہیں کہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے چشمے یا دریا میں یا پانی کے تالاب میں اتارنا، اس کو مورود کہا جاتا ہے۔ جہاں پہ جانور جا کے پانی پیتے ہیں تو اس جگہ کو مورود کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ جیسے جانوروں کا ایک بڑا گلا کسی نے جا کے پانی کے مقام پہ اتارا ہو تو اس کو تو راحت ملتی ہے جب جانور پانی ملتا ہے، یا انسان پانی کی جگہ اتر کے پانی پیتا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے۔ لیکن بئس الورد المورود، ان کے لیے بہت بری اترنے کی جگہ ہوگی، المورود، جس میں یہ اتارے جائیں گے، کہ ان کو اس دوزخ میں اترنے سے کوئی راحت نہیں ملے گی، بلکہ پہلے سے زیادہ ان کو اذیت اور تکلیف پہنچے گی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً،
تو پیچھے لگا دی گئی ان کے اس دنیا میں بھی لعنت و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی۔ آج بھی جو بھی فرعون کا، کافر بھی فرعون کا نام لیتا ہے تو نفرت سے لیتا ہے اور اس پہ دو چار لفظ برائی کے بولتا ہے، یہ دنیا کی ہمیشہ کی لعنت ہے اور قیامت کے دن دوزخ کی شکل میں۔ بئس الرفد المورود، مرفود، رفت اس کے دو معنی لکھے ہیں، ایک تو معنی مدد کے اور ایک معنی عطیہ اور تحفہ کے۔ تو بئس الرفد، یہ دوزخ کی آگ بہت برا تحفہ ہوگی، بہت برا عطیہ ہوگا ان ظالموں کے لیے، المرفود جو ان کو دیا جائے گا۔ ذالک من انباء القری، یہ خبریں ہیں ان بستیوں کی جو نقصہ علیک، ہم آپ پہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ذکر شروع حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ سب خبریں ہیں القرى، ان آبادیوں اور بستیوں کی، نقصہ علیک، جو ہم آپ پہ بیان کر رہے ہیں بذریعہ وحی، منہا قائم، ان ہلاک شدہ تباہ شدہ بستیوں میں سے کچھ اب بھی قائم، ان کے نشانات باقی ہیں جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، جیسے فرعون کی پرانی عمارات پہاڑوں میں اب بھی کچھ اس کی باقیات ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان کی باقیات بھی اب یہ ہجر کے علاقوں سعودیہ کا آخری حصہ ہے، وہاں پہاڑوں میں کچھ نشانات ان کے اب بھی موجود ہیں۔ منہا قائم، ان میں کچھ بستیاں اب بھی قائم ہیں، یعنی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ وحصیر، اور کچھ بستیاں نام و نشان ہی ان کے مٹ چکے ہیں، جیسے کھیتی ہو، پہلے قائم ہوتی ہے، پھر جب اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور کاٹ کے اس سے پھل اور اناج حاصل کر لیا جاتا ہے تو بوسا وہ زمین پہ بکھر جاتا ہے اور کھیتی کا نشان مٹ جاتا ہے۔ تو کچھ وحصید، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بستیاں اجڑ اور برباد ہوگی، ان کے نشانات ہی مٹ گئے۔ وما ظلمناہم، یہ جو ان قوموں کی ہلاکت اور بربادی ہوئی، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پہ۔ وما ظلمناہم، جب بھی کوئی ظالم پکڑا جاتا ہے تو ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا کہ گناہ کے راستے پہ ڈالا اور اپنے آپ کو کفر و شرک اور گمراہی کی دلدل میں پھنسایا، تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوئے۔ فما اغنت عنہم، پس نہیں کام آئے ان کے آلہتم، ان کے الہ، ان کے معبود جن کو مشکل کشا بنا کے دنیا میں رکھا تھا، حاجت روا سمجھ کے ان کے ناموں کی فریادیں کرتے تھے، التی یدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے اپنی مشکلوں پریشانیوں میں، من شیء، ذرہ بھی ان کے کام نہیں آ سکے۔ لما جاء امر ربک، جب آ گیا تیرے رب کا حکم، وما زادوہم غیر تتبیب، وہ ان کے کام کیا آتے، ان کی مدد کیا کرتے، ان کو فائدہ کیا دیتے، انہوں نے اگر کوئی حرکت کی بھی تو ما زادوہم، نہیں زیادہ کیا ان کو، غیر تتبیب، سوائے ہلاکت کے۔ ہلاکت کا ہی سامان ان کے لیے کیا، نفع اور فائدے کا سامان ان کے لیے نہ کر سکے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، ایسے ہی جیسے یہ قوم اللہ کی گرفت میں آئی، ایسے ہی گرفت ہوتی ہے تیرے رب کی، پکڑ آتی ہے تیرے رب کی۔ اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑنے پہ آ جائے بستیوں اور آبادیوں کو، جب اس کا غضب اور قہر ٹوٹتا ہے تو وہ پھر ایسے ہی پکڑتا ہے۔ وہی ظالمۃ، اور وہ ایسے شغل میں نہیں پکڑتا بلکہ جب لوگ ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تب وہ پکڑتا ہے۔ وہی ظالمۃ، بستیوں پہ اس کی پکڑ تب آتی ہے جب وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایک فرمان میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے کچھ بال داڑھی میں یہاں سفیدی آئی، کچھ یہاں بال سفید آ گئے، کچھ سر میں زیادہ سے زیادہ 17 یا 20 بال لکھا ہے کہ سفید ہو گئے، لیکن جسم میں ضعف اور کمزوری آ گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے کہ اٹھنے میں تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو یہ آپ کی اتنی جلدی کیوں بڑھاپا آ گیا، اتنا ضعف آ گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی اور سورتوں نے جیسے سورہ دخان ہے انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ تو مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر پوچھا گیا کہ کس سورہ ہود کی آیت کون سی تھی کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا ضعف پیدا ہو گیا اور آپ کو اتنا خوف آ گیا؟ تو بعض نے لکھا ہے کہ یہی آیت وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ جب وہ پکڑتا ہے تو علیم دردناک قسم کی ہوتی ہے اور شدید سخت ترین اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پریشانی کا باعث چیز بنی، جس پریشانی سے آپ میں ضعف پیدا ہو گیا کہ جب اللہ نے ان قوموں کو ظلم کی پاداش میں پکڑا تو میری امت میں بھی پھر ایسے ظالم ہوں گے، میری امت میں بھی یہ گناہ کرنے والے ہوں گے، تو پھر میری امت کی آبادی اور بستیوں پہ بھی خدا کا قہر ٹوٹے گا، عذاب آئے گا۔ تو امت کی اس ہلاکت کی پریشانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا، آپ میں ضعف پیدا کیا، آپ یہ سوچ سوچ کے پریشان رہتے تھے امت کے حالات سے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے، امت انہی کرتوتوں میں مبتلا ہوگی۔ وہ ان قوموں کے اندر انفرادی جو برائیاں اور بدیاں تھیں آج اس قوم میں وہ اجتماعی طور پہ پائی جا رہی ہیں، ایک فرد میں وہ ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں، وہ لوتی فعل بھی کرنے والا ہو، بدکار بھی ہو، چوری بھی کرنے والا ہو، ماپ تول میں بھی کمی کرنے والا ہو، اور ایک معاشرے میں تو ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا مجھے اس نے بوڑھا کر دیا۔ تو فرمایا کیسے اللہ کی پکڑ آتی ہے آبادیوں پہ، اور جب وہ پکڑتا ہے تو ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک اور شدید ترین ہوتی ہے۔